مانگتے تمہارے خواجہ. بولو سبحان اللہ. آخر کلام محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، مل کر پڑھیں. خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ. خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ. بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. بولو میرے خواجہ پیا. منگتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری. منگتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری. منگتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری. دامن پسار آ گئے منگتے تمہارے خواجہ. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. یہ جگہ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. یہ جگہ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. یہ جگہ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. شرما گئے گے جس کے آگے چاند تارے خواجہ. شرما گئے ہیں جس کے آگے چاند تارے خواجہ. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دوران واقع ہے جامع مسجد نگینہ کے امام و خطیب و سرپرست اعلیٰ علامہ مولانا نور العظیم نقشبندی قادری دامت برکاتہ العالیہ. میں ان کو شکریہ ادا کروں گا. بہت مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائیں. اللہ کریم علماء کرام کے سایہ ہمارے سر و قائم دائم فرمائیں. میں مختصر بیان کے لیے خصوصی بیان تو مختصر فرمائیں گے. مختصر اظہار خیال پیش فرمانے کے لیے آج کی محفل کے حوالے سے آپ کے علاقے کے جامع مسجد غوثیہ رضویہ کے پیش امام و خطیب و سرپرست اعلیٰ استاد محترم حضرت علامہ مولانا منیر احمد قادری نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. اظہار خیال پیش فرما کر میلاد کی برکتیں یہاں بیان کی صورت میں پیش فرما کر ہم سب حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں. نعروں سے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العلی العظیم. حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور امجدی دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. خصوصی بیان حضرت صاحب کا ہی ہوگا. صرف 6 منٹ کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے زیر گوش کروں گا. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو
بہت ہی سرور آئے گا، صرف اور صرف 6 منٹ، کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا اظہار کائنات میں بسنے والے تمام مسلمان عشاقان مصطفیٰ اپنے اپنے طور پر کر رہا ہے، اظہار تشکر کے طور پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج ہمارے محترم حاجی ظفریہ صاحب نے بھی اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، کہ جس مقام پر جس جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یقین جانیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت توجہ فرماتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے قرب حاصل کرنا، اللہ کے محبوب بننا ہر اہل ایمان والوں کی تمنا و آرزو ہے، لیکن قرآن نے اللہ کے محبوب بننے کے لیے جو طریقہ کار بتایا، جو راستہ اہل ایمان والوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا، وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ السلام سے محبت ہے۔ جب بندہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی محبت میں فریفتہ ہو کر سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام اس کو اپنی مجلسوں کی جگہ نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ آج جو ہے ہمارے محترم حاجی ظفریہ صاحب نے بھی جو ہے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ میرے گھر میں بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور میرا نصیب چمک جائے گا، اور جو لوگ اس محفل میں شرکت کر کے حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بیٹا بھی بیکار نہیں جائے گا۔ ایک نماز عبادت کی صورت میں جو ہے نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت و ریاضت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نبی کی توصیف اور تعریف کو دیکھتا ہوں کہ ساری کائنات تو اللہ کی رضا چاہتی ہے، آدمی عبادت کر کے، ریاست کر کے، حاجی طواف کر کے، اور اسی طرح جو ہے نمازی نماز پڑھ کے، روزہ رکھنے والا شخص روزہ رکھ کر یہی کہتا ہے کہ اللہ تو میرے عمل کو قبول فرما اور تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا، لیکن میں قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی شان پر، عظمت پر، کہ تمام نبی رسول پیغمبر اللہ کی رضا چاہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رضا چاہیں، عالم علماء مفتیان کرام مشائخ صاحب اللہ کی رضا چاہیں، تمام اولیاء کرام اللہ کی رضا چاہیں، کائنات کے لوگ اللہ کی رضا چاہیں، لیکن وہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے ذات ہیں جو میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ میں قربان جاؤں آپ کی شان اطہر اور عظمت پر کہ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کو اللہ پاک اتنا عطا فرما رہا ہے اور اتنا عطا فرمائے گا کہ اللہ کے رسول سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے، جو اللہ کے رسول کو راضی کر لے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا ہو۔ میں اکثر بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم دیکھ لے کر آتے ہیں، بریانی کی دیکھ لے کر آتے ہیں، لنگر کی صورت میں کتنے اربوں روپے جو الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ نے جو ہے جلوس میں، شربت کی صورت میں، جھنڈے لگانے کی صورت میں اور لنگر کھلانے کی صورت میں الحمدللہ تقسیم کیے۔ لیکن اس میں اکثر بیشتر کہ جو
حضور علیہ السلام کی محبت اسلام میں کیا چیز ہے، لیکن اکثر کو نہیں پتا۔ جب تک حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کو آپ نہیں پہچانیں گے، نہیں جانیں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ نکلیں گے لوگوں کے کہنے پر، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جس مقصد کے لیے نکلیں گے اس مقصد کا آپ کو نہیں پتا۔ جب تک آپ کسی عالم دین کی تقریر نہیں سنیں گے، کسی عالم دین کا بیان نہیں سنیں گے، کسی مفتیان کرام کے مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، تب تک جو ہے میلاد شریف کی جو اہم برکتیں ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو الحمدللہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مختصر سا بیان بھی رکھتے ہیں، تاکہ جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت پر بھی جو ہے بیان ہو، گفتگو ہو، تاکہ نبی کی محبت بیٹھنے والوں کے دل میں اجاگر ہو۔ لہذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے سین و قلب میں جو ہے محبت رسول جو ہے خوب معجزہ عطا فرمائیں۔ اسی محبت رسول میں اللہ پاک ہم سب کو بہت نصیب فرمائیں۔ میں انتہائی ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا نور العظیم نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ بڑی دور سے جو ہے تشریف لائیں صرف محبت رسول میں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا عبدالشکور نعیمی صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی کہ میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ تو الحمدللہ میں نے حاجی صاحب سے کہہ دیا کہ ہر سال الحمدللہ کوئی آئے نہ آئے ہم اور آپ بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ ضرور منایا کریں انشاءاللہ۔ ہمیں استاد محترم حضرت علامہ مولانا منیر احمد قادری نقشبندی صاحب دامت العالیہ اپنے خطاب پیش فرمانے کے لیے مائک پر مدعو کروں گا۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور جدی صاحب دامت العالیہ کا نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، اشبال کی آمد، حضور کی آمد۔ اب بولنا آپ نے یا نبی۔ صدیق سے پوچھا، صداقت بولی، صداقت بولی۔ عمر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، سخاوت بولی۔ عثمان سے پوچھا، سخاوت بولی۔ علی سے پوچھا، شجاعت بولی۔ صدیق کی صداقت بولے زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم من بعض صدق اللہ المولانا العلی العظیم وقال اللہ عز وجل في شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لائق تقریب خصوص الخاص برادر مکرم علامہ منیر احمد نقشبندی زیدہ مجدہ اور میرے محتشم محترم علامہ نور العظیم نقشبندی صاحب، علامہ عبدالشکور نعیمی صاحب، قاری محمد حسین قادری صاحب اور حاضرین مجلس، آج جس جگہ ہم جمع ہیں یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مشتمل ہے، اور جس ہمارے محترم بزرگ کے گھر میں یہ محفل ہے، منیر صاحب نے مجھے نام بتایا حضرت کا، میں بھی جانتا ہوں، ایک کا نام ہے ظفر یاب. میں توجہ پہ گیا، ظفر مانا کامیابی، ظفر مانا کامیابی، یاب مانا پانے والے. ظفر یاب جب دونوں کو ملاتے ہیں مانا بنتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، دونوں کا جب ترجمہ کرتے ہیں کامیابی پانے والے. واقعی لائق سب تکریم ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آج ظفریاب بھائی محفل میلاد منا کر ظفریاب ہے اور شرکائے محفل میلاد رسول میں آ کر ظفریاب ہے. سبحان اللہ. دونوں کامیاب ہیں. میں بات کر رہا تھا کیا بات کروں کیا کہوں. اللہ اکبر. جب میں نگاہ ڈالتا ہوں انبیاء سے لے کر اولیاء تک، اولیاء سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر مقربین تک، سارے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، سیرت کو پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صالحین رسول اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں. بات کیا ہے؟ وہ سارے یہی منکرتے نظر آتے ہیں. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. میں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. محتشم محترم بات یہ ہے میں نے آیت پڑھی ہے، تیسرا پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. اللہ نے اس آیت مقدسہ میں نبیوں کی شان کو بیان فرمایا. یہ رسول ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. سارے انبیاء کی فضیلتیں، ساری انبیاء کی عظمتیں، سارے انبیاء کی رفعتیں، قدر و منزلت ایک طرف ہے. جب میں حسن کائنات پہ توجہ دیتا ہوں، معجزات رسولوں پر توجہ دیتا ہوں تو میری نگاہ جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزات سے نوازا، حضرت عیسیٰ کو معجزات سے نوازا، حضرت ابراہیم کو الگ فضیلت عطا فرما دیا، حضرت اسماعیل کو الگ فضیلت عطا فرمایا، حضرت آدم نجی اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت نوح نجی اللہ. اللہ اکبر. جب رسول کریم کی
बारगाह पे तवज्जो देता हूँ। सारे अंबिया की फजीलतें एक तरफ है, मुस्तफा करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। शायर कहते हैं कि तमाम कायनात में अंबिया की फजीलत दुनिया कहती है कि उसने यूसुफ से बढ़कर किसी का हुस्न नहीं। वाकई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कुरान शाहिद है। पूरी एक सूरत है, सूरत यूसुफ, जिसमें कमालात यूसुफ, जमालात यूसुफ, बुलंदी यूसुफ का तस्करा है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा को उनकी मौजज़ात पर नजर डालता हूँ, हजरत ईसा की फजीलत पे नजर डालता हूँ। हजरत मूसा की फजीलत अलग, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत अलग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस फजीलत से नवाजा, अगर मट्टी के परिंदे को बनाकर वो भूख मारते, वो परिंदा उड़कर चला जाता। ये दमे ईसा में ताकत है। मादरजात अंधे पर हाथ फेरते, आंखें रोशन हो जाती, बीनाई आ जाती। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम फजीलत को देखते हैं, तख्ते बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस का एक उम्मती आसिफ बिन बरखिया सैकड़ों मील दूर से तख्ते बिल्किस को पेश कर देते। अल्लाह अकबर के मुस्तफा करीम की शान पे कुर्बान जाऊं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा देते। लोगों ने मिंबर बना दिया। जब मिंबर बना दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने से टेक नहीं लगाया। जब मस्जिद में लोग आ गए, जुम्मे का वक्त है, महसूस होता है किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। लोग इधर उधर झांकने लगे कि बच्चे की आवाज रोने की कहां से आ रही है। सारे इधर उधर देखने लगे। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, ऐ लोगो, तुम बच्चे को तलाश कर रहे हो, ये बच्चे के रोने की आवाज नहीं है, ये खजूर के तने की आवाज है, ये मेरी जुदाई में रो रहा है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस एक खुशक तने के खजूर से जुड़ जाए, उसके अंदर हयात आ जाती। अगर हुजूर हाथ डाल दे तो हाथ उंगलियों से चश्मे फूटने लग जाते। ये तो मुस्तफा की शान है। तो मैं बात कर रहा था हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। अल्लाह अल्लाह, जब उसने मुस्तफा की बात करता हूँ, अल्लाह अल्लाह, उसने मुस्तफा का ये आलम है। उसने यूसुफ पे क्या बात थी कि आपने उलमा से बारहा सुना कि उसने यूसुफ में एक मर्तबा उसने यूसुफ को गुजारा गया। मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ में गुम होकर फल काटने के लिए चुरियां दी गई। फल काटते काटते अपने हाथों को काट देती है। और जब बाद में पूछा जाता, आपसे कहा गया था आप छुरी लेकर फल काटे, आपने हाथों को काट दिया, बात क्या थी? औरतें मिस्र की कहती हैं, हम हुस्न यूसुफ में इस तरह मुस्तगरक हो गए, इतना डूब गए, इतने मुनहमिक हो गए, हम फल काटते काटते अपने हाथों को बेखुदी के अंदर काट देते हैं, खून निकलता है, पता नहीं चला। अरे ये तो हुस्न यूसुफ का आलम है। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में। हम पूछते जरा तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। बात क्या थी? पूछते हैं, ए गाजी अलमुद्दीन शहीद, तुमने अपनी गर्दन क्यों दे दी? ए मुमताज कादरी, तुमने गर्दन क्यों दे दी? ए गाजी आमिर चीमा, तूने गर्दन क्यों दे दी? तो जवाब ये मिलेगा,
کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں تیرے شہر میں آؤں، میں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توفیق دے کہ محبوب کے شہر پر جب ہم جائیں تو ہماری بات بنی ہو، اور بات کیوں نہیں بنتی؟ آج دیکھ رہے تھے دنیا تک مولانا تقریر فرما رہے تھے تو قرآن کریم نے اللہ نے یہی تو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب بات یہ ہے میرے محترم حضرات، آپ اور ہم کیوں جمع ہوئے؟ ایک سوال گردش کرتا ہے، کیا رسول اللہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو میلاد النبی مناتے ہو؟ پیدا ایک دفعہ ہو گئے بات ختم، پیدا ایک دفعہ ہو گئے بات ختم۔ پھر ہر سال تم جھنڈے بھی لگاتے ہو، تم میلاد کی محفل بھی کرتے ہو، تم شربت بھی پلاتے ہو، لنگر بھی کھلاتے ہو۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کا قاعدہ ہے، آپ کا کوئی دوست ہوگا، آپ کا محسن ہوگا، آپ کا چاہنے والا ہوگا، اپنا ہو بیگانہ ہو، دوست ہو محب ہو مرشد ہو، آپ ہمیشہ چاہیں گے اس کا تذکرہ کریں، اس کی باتیں بتائیں، اس کی فضیلت بتائیں، اس کا مقام بتائیں، اس کا مرتبہ بتائیں۔ ہمیں سکون رسول اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ہمیں جو سکون ملتا ہے رسول اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، رسول اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی عظمت کے گن گاتے گاتے۔ تو میں کیوں نہ کہوں، میرے امام نے گٹھی میں ڈال دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ہماری گٹھی میں ڈال دیا، اے امت مصطفیٰ میلاد کب تک مناؤ گے؟ میرے امام نے عقیدہ دیا، میرے امام نے نظریہ دیا، میرے امام نے فکر دی، یہ ازل سے میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اب تک یہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد ہوگی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے۔ میرے امام نے تو فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، ادو جل کر خاک ہو جائے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے ہم کیوں محفل میلاد کرتے ہیں؟ محفل میلاد کر کے رسول کی شان کو ہم اور آپ نہیں بڑھا سکتے۔ رسول کی شان تو یہ ہے، میرے رب نے سورۃ النشرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بات اتنی سی ہے، رسول اللہ کے عظمت کے گن گاتے رہتے ہیں، رسول اللہ کی میلاد پر سیرت النبی کو بیان کرتے ہیں، عظمت رسول کو بیان کرتے ہیں، مقام رسالت کو بیان کرتے ہیں، اسی لیے تاکہ ہماری نصیب بلند ہو جائے، ہمارے نصیب بلند ہو جائے۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے۔ جب میں آ رہا تھا سفریاب بھائی میرے گلے میں ہار ڈال رہے، میں سوچنے لگ گیا کیا بات ہے، انہوں نے ہار کیوں ڈالا؟ اسی لیے ڈالا کہ میرے عالم آ رہے ہیں۔ میں اپنے اندر سوچتا ہوں میرے اندر کیا ہے، میرے اندر صرف یہی ہے کہ ایک شمع رسالت کی ایک کرن ہے،
محبت رسول کی ایک چاشنی ہے، محبت رسول کی ایک انگارہ ہے، ایک چنگاری ہے جو میرے دل میں ہے، وہی دل میں ظفریاب بھائی کے ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح عشق مصطفیٰ سے میں سرشار ہوں، میرے عالم بھی عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے۔ جتنے لوگ میرے گھر میں آئے یہ لوگ بھی شمع رسالت کے پروانے بن جائیں۔ بات کیا ہے؟ تو اسی لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بڑی پیاری مدعے کی بات کی۔ علامہ اقبال حکیم الامت بھی کے لقب ہے، فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جب میرے محبوب کی میں شان بیان کروں، جب یہ نعت خوان آپ پڑھ رہے تھے میری توجہ گئی، میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے علم کا خزینہ عطا فرمایا، وہ مرکز علم ہے، مرکز محبت عشق و محبت ہے۔ بڑی پیاری بات کی، جب میرے نبی تشریف لائے، آپ دنیا کی مثال لے، بلا تشریف بلا تمثیل حضور کی شان نرالی ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کا گھر میں بچہ ہو، ماں کہتی ہے، دادی کہتی ہے ذرا بچے کے لیے جب ہم اس عمر میں ہو جائے تو جھولے کے اندر جس میں لٹاتے ہیں تو ہم کھلونا لے کے آتے ہیں، کوئی ٹانگ دیتے ہیں، باجا لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں، بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے کھلونا لے کر آتے ہیں، کھلونا دیتے ہیں، اس کو ہلاتے جلاتے ہیں، ہمارا بچہ خوش ہو جائے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں شان رسالت میں میرے نبی جھولے میں ہے، انگلی اٹھاتے کبھی چاند ادھر جاتا، انگلی اٹھاتے کبھی چاند ادھر جاتا۔ میرے امام نے اس لیے فرمایا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے۔ مہد میں کیا ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشارہ پہ کھلونا نور کا۔ جب میرے مصطفیٰ جھولے پر ہیں، کھلونا ہمارے بچے ہوں، ہم پیش کریں، رسول اللہ مہد میں ہے، جھولے میں ہے، انگلی اٹھاتے چاند رسول اللہ نے چاند کو انگلی سے ادھر اشارہ کیا، ادھر چلا گیا، جدھر انگلی اشارہ کرے ادھر چاند چلا جائے۔ اللہ اللہ، راویوں نے بتایا جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے، حج کرنے والے لوگ گرد کعبہ طواف کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا خانہ کعبہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ جب تاریخ دیکھی گئی وہ 12 ربیع الاول کی رات تھی۔ میرے امام نے اس بات کو بھی شعر کے انداز میں فرمایا، میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے اس طرف خانہ کعبہ جھک گیا تھا، خانہ کعبہ اس طرف جھک گیا تھا مصطفیٰ کی عظمت کے لیے۔ اللہ اللہ، میرے امام پھر فرماتے بڑی پیاری بات، جب حج پہ گئے نا، ہم اور آپ بھی حج پہ جاتے ہیں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، سوچیں بڑی ہوتی ہے، ان کی فکر و تخیلات بڑے ہوتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں حاجیوں مکے تو آ گئے، خانہ کعبہ دیکھ لیا، غلاف کعبہ دیکھ لیا، حتیم کعبہ کو دیکھ لیا، باب کعبہ کو دیکھ لیا، مقام ابراہیم کو دیکھ لیا، صفا کو دیکھا، مروہ کو دیکھا، مستجاب کو دیکھا، رکن یمانی کو دیکھا، رکن شامی کو دیکھا، رکن عراقی کو دیکھا، تمام خانہ کعبہ کے کونے کونے کی تمام چیز کو دیکھا، پرنالہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میرے امام نے فرمایا حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، لیکن کعبہ دیکھو، میرے نبی کا روزہ ہے، کعبے سے کعبہ ہے، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے،
काबा दरे मुस्तफ़ा का तवाफ करता है। बात क्या है? बात यह है कि मुस्तफ़ा की शान अर्फ व आला है। कायनात की जो ये चमक दमक हम और आप सारी चीजें जो मुस्तफ़ा करीम की जलवागरी के सदक़े से है। हुजूर ना आते, ना हम आते, ना आप आते, ना एक कायनात के बज़म सजती, ना अल्लाह आसमान को बनाता, ना जमीन को बनाता, ना फर्श को बिछाता, ना जब जमीन के अंदर खूबसूरती होती। तमाम चीजों को अल्लाह ने इसीलिए पैदा फरमा दिया है कि अल्लाह ने अपने हबीब को जब भेजने का मकसद हुआ, कायनात को कुन फरमाया, कायनात का यकून, कायनात बन गई। और कायनात की जो वजह कायनात, तख्लीक कायनात है, वो मेरे मुस्तफ़ा के साथ है। तो मेरे मोहतरम हज़रात, सवाल ये था कि आप हर साल करते हैं, तो मेरे भाई हर साल अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा नजरिया है, रोजाना में मिले मिलाद है। क्यों? जिस वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, वो लम्हा रात खत्म हो रही थी, दिन के आगाज के शुरुआत थे, तुलुए फजर का वक्त 24 घंटे के अंदर वो टाइम जरूर आता है, वो तवज्जो दिलाता है कि रसूलुल्लाह का मिलाद कब आ गया। वो हर दिन है, हर रात है, हर सुबह है, हर शाम है, हर हफ्ते में है, हर महीने में है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ साल में 360 या 65 दिन है, तो हर जगह हर रात में कहीं न कहीं जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है। आज आप और हम जमा होकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा हुए ताकि हमारे नसीब जाग जाए। हमारे नाज़िम कारी हुसैन साहब बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, एक शेर पढ़ रहे थे, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। शायर कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये तो सुना है किसी ने, मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा विजदान ये कहता है कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब आप मेरे घर में तशरीफ लाए तो मैं क्या क्या पेश करूं, मैं क्या क्या पेश करूं। तो ये शायरी तो कह रहे हैं, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। मैं कौन सी महफिल, कौन सी मजलिस, कौन से तख्त आपके लिए सजा दूं। बात तो ये है, उस्ताद ज़मन शहीद शाह सुखत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात करते हैं। खुदा वो बड़ी इतनी नफासत के साथ रसूल करीम की अज़मत को बताते हैं, गिनाते हैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, या रसूल अल्लाह मैं आपके शहर में आऊं, मेरी किस्मत में वो दिन आ जाए, वो रात आ जाए, वो लम्हा आ जाए कि बस तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह आपके नालैन मुझे मिल जाए, आपके जूते मुबारक मुझे मिल जाए। मैं हाथ से साफ तो हाथ लगाऊं, कपड़े लगाऊं, नहीं, या रसूल अल्लाह तेरे नालैन अगर मुझे मिल जाए, मैं अपनी पलकों से साफ करूं। तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से अपनी बुहारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, के मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। बुहारा कहते झाड़ू लगाना। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दिन मिल जाए, मदीने की गली मिल जाए, मदीने की वो मट्टी मिल जाए, वो खाक मिल जाए, मैं सारी शान, सारी शौकत मैं सारी छोड़ के आ गया हूँ। मैं मदीने का भिखारी हूँ,
میں مدینے کی گلیوں کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اگر مجھے مدینے کی گلی میں جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے تو میں کہوں گا کہ میری قسمت جاگ گئی ہے۔ فرماتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ یہ تو بات وہ ہے کہ محبت رسول میں جب ہم مستغرق ہوتے ہیں، محبت رسول میں جب ہم ڈوب جاتے ہیں، پھر اعتراض کرنے والے کی اعتراض سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے جب بندہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب بندہ محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ حب کا شے، چیز کی محبت تجھے اس طرح کر دیتی ہے، وہ اندھا کر دیتی ہے۔ محبت رسول میں ہم اس طرح مستغرق ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا رہے لیکن رسول اللہ کے عظمت کے گن گاتے رہے۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ حد درجہ خوش نصیب ہیں۔ بعد میں بیٹے رکھ دو، یہ بعد میں کھانے پینے، تو بات یہ ہے، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے تو اس کو میں شیئر کروں۔ معاشرے کا ایک چیز ہے، وہ ہے بہت سے لوگ، یہ اس کی اصلاح کر رہا ہوں میں، بہت سے ٹھیلوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں ایک لوگ لوہے کی چاند نما چیز لگاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ؟ اس سے پوچھا جائے یہ کیا چیز ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ کو معلوم نہیں کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں گھوڑے کی نال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گھوڑے کی نال ہے۔ ہم نے ایک دن پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں گھوڑے کی نال ہے۔ یہ وہ چیز ہے جب گھوڑا پالتے ہیں، گھوڑے کو چلنے کے لیے اس کے کھر جو ہے گھس نہ جائے تو وہ لوہے کی وہ چاند نما چیز لگاتے، لوہے کی ایک پرزہ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں۔ وہ جب پرانا ہو جائے اسے نکال لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا مجھے نال دینا، اپنے گھر پہ لگاؤں گا، ٹھیک ہے، گاڑی پہ لگاؤں گا، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، جادو سے بچ جائیں گے اور بہت کچھ ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک نظریہ ہے، لیکن حقیقت حال ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت حال ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر نالے گھوڑے کے اندر تمہیں فضیلت تلاش کرنی ہے، ارے نالے گھوڑا چھوڑ دے، نالے مصطفیٰ کو سنبھال لے، نالے مصطفیٰ لگا لے۔ رسول اللہ کے آج ہم یہ بیج لگاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، چپل مبارک کا نقشہ اپنے سینے کے قریب، دل کے قریب لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے سروں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تاج کا درجہ ہے، تاج اس کے اوپر قربان، تاج میں کیا رکھا ہے؟ اس جو نالے مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ جو مجھے ایک دن میں نالے پاک لگا کے جانے لگا، مجھے ایک ایسے آدمی ملے جو نالے مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار وہ تم نہیں مانتے ہو؟ کہ نہیں مانتا ہوں یار، میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، تحقیق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتاب میرے پاس ہے بھی، میں دکھا بھی سکتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے زاد السعید، لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک رسالہ ہے 2 صفحے کا، اور اس رسالے کا نام ہے نیل الشفا بنال المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم کے نالین سے شفا ملتی ہے۔ نقشہ بنا ہوا ہے
फिर आगे फजीलत लिखते हैं, आगे फजीलत लिखते हैं, अगर कोई आदमी परेशान हो, मजबूर हो, बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में हो, और रात को रात की तारीकी में जाग जाए, बैठ जाए, बैठने के बाद नालैन मुस्तफा के शबी को, नक्शे को हाथ में रख के, हाथ में रखने के बाद वो दुआ करे, अल्लाह की बारगाह में तदर्रु करे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वज़ारी करे, और नालैन मुस्तफा को वसीला बनाकर दुआ करे, नालैन मुस्तफा के वसीले से, नालैन मुस्तफा के वसीले से उसको बहाना बनाकर, वसीला बनाकर वो दुआ करे, मेरा रब उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है, जरूर कबूल फरमाता है। तो मेरे मोहतरम, जो नालैने जानवर घोड़े को लगाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो नाले रसूल का नक्श लगा ले, उसको बरकत मिलेगी। वो लगाए नाले मुस्तफा, क्यों? इसीलिए इस नालैने पाक को रसूल करीम के कदमों से निस्बत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से इसको निस्बत है। मेरे मोहतरम हमारा महफिल जो है, हमारी महफिल ये मुख्तसर लेकिन बहुत जामे, चंद लोग आप जब भी अपने घरों में महफिल मुस्तफ़ा, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद करें और नात ख़्वानी ज़रूर करें, उसके साथ किसी न किसी आलिम के बयान को रखें। तज़किरा आलिम के बयान को रखने से क्या होगा, आपको जो शायर नात ख़्वां जो अपने अशआर की सूरत में रसूल करीम की सना सिफत को बयान कर रहे हैं, उसके अशआर की अगर तशरीह के साथ उसका माना, उसका मफ़हूम समझना चाहेंगे तो आपको वो आलिम समझा देगा। तो आज यकीनन हम जो है वो लोग हैं कि या मोहम्मद, मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद, मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की घड़ी बन गई। जब मैं मोहम्मद मोहम्मद कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। जब आयतों से मिलाता रहा आयतों को, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अब आयतों को जब जोड़ते हैं तो दूसरे आयत से मिलाते हैं, पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है, पूरा कुरान शान रिसालत है, ईमान है, काले मुस्तफ़ाई, कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। ईमान रसूलुल्लाह ने जो फरमाया उस पर सुना जाए, अमल किया जाए, वो ईमान है। कुरान को पढ़ा जाए तो सारा हाल कुरान ने रसूलुल्लाह का बयान फरमाया है। अब अगर कोई कहे कि मीलाद का सबूत लाओ, हम पे कुरान पढ़ते जाओ, इश्क़े मुस्तफ़ा को दिल में बसाकर, आंखों में अज़मत रसूल हो, दिल में इश्क़े रसूल हो, ज़ुबान पर मोहब्बत रसूल हो, फिर तुम्हें शफाअत रसूल भी मिलेगी, क़ुर्बत रसूल भी मिलेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बात क्या है, इश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बे इश्क़े मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। इश्क़े मोहम्मद में जब हम बुखारी पढ़े तो सारे सारा बुखारी रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। ये सारी अहादीस फरमाने रसूल है। तो मेरे मोहतरम हज़रात, मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले बहुत ही खुशनसीब हैं। वो एतराज करने वालों की बातों पे न जाए, उसके तानाज़नी पे न जाए, उसके एतराज पे न जाए, उसकी बातों पे न जाए। सिर्फ और सिर्फ उसका एक जवाब है, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। अगर मुस्तफा से कुर्बत चाहते हो, रसूल के दामन को पकड़ लो, रसूल के दामन में आ जाओ, मोहब्बत रसूल में सरशार हो जाओ,
वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला मुनकिरो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेवसीला मुनकिरो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। मुनकिर अपने इनकार में जोर लगा रहा है, मोहब्बत वाले अज़मत मुस्तफ़ा पे जोर लगा रहे हैं। जोर इसीलिए लगा रहे हैं कि अपने नसीबों को चमका रहे हैं। आज और आप और हम खुश नसीब है, हमारे ज़फ़रयाब भाई, उनके फैमिली के मेंबर्स इंतहाई दर्जा खुश नसीब है। अल्लाह करीम ने इस मोहल्ले के अंदर इनको चुना, इनके घर को चुना, जिस जगह रसूलुल्लाह की मीलाद की महफिल हो जाए, वो सारा साल अल्लाह तबारक व तआला के अमन में आ जाता है, बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। जहाँ मीलाद मुस्तफ़ा हो वो जगह आबाद हो जाती, वो घर आबाद हो जाता है, वो लोग आबाद हो जाते हैं। बहुत सी परेशानियों से आने वाली मुश्किलात को, बलाओं को अल्लाह ताला मीलाद पाक के सदके से टाल देता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह के अज़मत गुन के गिन गाते हुए हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। जब हम दुनिया से जाएं तो यही हमारा आखिरी अरमान और सबका ये शौक है। शौक क्या है? मेरी आंखें बंद हो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले, मेरी आंखें सल्ले अला कहते कहते आंखें मेरी बंद हो जाए या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैका या रसूल अल्लाह कहते कहते मेरे दिन गुजर जाएं। जब क़यामत का वक्त हो, कब्र में मेरे मुस्तफ़ा आ जाएं, तो मेरी आंखें खुले तो सल्ले अला कहते कहते अल्लाह करीम की दुआ की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मीलाद पाक की बरकतें हम सब शुरका को, मर्द ख़वातीन जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, मीलाद रसूल के सदके से हम सब की परेशानियाँ हैं अल्लाह दूर फरमा दे, बीमारों को सेहत अता फरमा दे, परेशानियों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन मीलाद मुस्तफ़ा इंतहाई अदब एहतराम के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे ज़फ़रयाब भाई को और उनकी फैमिली को, तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसीलिए आप मेरी महफिल में नहीं आए, आप रसूलुल्लाह की महफिल में आए हैं। इसीलिए शायर ने कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरे सरकार ने इसे कबूल कर लिया, इसे बुला लिया। वो होटलों में बैठने के बजाय, दुकानों में बैठने के बजाय, मकानों में बैठने के बजाय वो मीलाद मुस्तफ़ा में आए हैं। अब सब हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुण गाते हुए खड़े हो जाएं और मीलाद मुस्तफ़ा में हुजूर की बारगाह में अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। या नबी सल्लल्लाहु